اگر دنیا میں پاورفل کنٹری کی بات کی جائے تو ان میں USA اور رشیا پہلے نمبر پر آتی ہے۔ یہ دونوں کنٹریز نہ صرف ملٹری پاور بلکہ ٹیکنالوجی میں بھی پوری دنیا سے کئی قدم آگے ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ان دونوں کنٹری کو افغانستان سے بار بار شکست کا سامنا کرنا پڑا؟ آخر افغانستان میں ایسا کیا راز چھپا ہے جس کی وجہ سے دونوں پاورفل کنٹریز کو افغانستان سے شکست کھانی پڑی؟ افغانستان تو بہت ہی پور اور کمزور ملک ہے۔ آخر کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آج تک افغانستان کو شکست نہ ہو سکی؟ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ رشیا اور یونائٹڈ اسٹیٹ کو اس بنجر زمین میں رہنے کا کیا مقصد ہے؟ افغانستان نے زیادہ تر عرصہ غیر ملکی طاقتوں سے حملہ کرنے میں گزارا ہے، اور آخر وجہ کیا ہے کہ غیر ملکوں کا انٹرسٹ اس ملک میں بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم افغانستان کی تاریخ پہ بات کریں تو الیگزینڈر، جس نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا، اور جب افغانستان میں پہنچا تو اس نے افغانستان کو فتح کرتے کرتے کئی سال لگ گئے، اور آخر کار الیگزینڈر بھی الٹے پاؤں افغانستان سے بھاگنے پہ مجبور ہو گیا۔ وہ الیگزینڈر جو 15 سالہ کی عمر کے بعد ایک جنگ بھی نہ ہار سکا، اور وہ بھی اس ملک سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اگر ہم سکندر اعظم کی بات کریں تو وہ بھی 6 سال تک افغانستان پر حملے کرتا رہا۔ پھر اس کی ماں نے اس کو خط بھیجا کہ بیٹا اب واپس آ جاؤ، آپ سے یہ ملک فتح نہیں ہوگا۔ سکندر اعظم نے ماں کو خط لکھا کہ ماں جی، آپ نے تو ایک شیر پیدا کیا ہے، لیکن یہاں تو ہر ماں نے ایک ایک شیر پیدا کیا ہے۔ اور آخر کار سکندر اعظم بھی اس ملک سے واپس چلا گیا۔ سکندر اعظم ابھی راستے میں ہی تھا کہ 18 سالہ کی عمر میں سکندر اعظم کو راستے میں موت آ گئی، اور وہ اس فانی دنیا سے۔ اور منگول امپائر کی بات کریں تو ان میں چنگیز خان، ہلاکو خان، برکے خان اور اکتائی خان مغلوں کے بڑے کمانڈر تھے۔ کہتے ہیں کہ چنگیز خان نے ایک حملے میں 1 گھنٹے میں 1000 انسانوں کا قتل کیا، اور اتنا ظالم کمانڈو چنگیز خان بھی یہاں پر قبضہ نہ کر سکا، اور وہ بھی الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اگر اس دور کی بات کی جائے تو رشیا موسٹ پاورفل کنٹریز میں شمار ہوتا ہے، اور رشیا نے بھی افغانستان پر قبضہ جمانے کی بھرپور کوشش کی۔ دوسری کنٹریز کی طرح رشیا بھی افغانستان پر 9 سال تک حملے کرتا رہا، اور افغانستان پر کئی حملے کیے۔ حملوں میں رشیا ایک بار بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی طرح امریکہ بھی افغانستان پر 20 سال تک حملے کرتا رہا۔ امریکہ نے افغانستان پر 2001 سے لے کر 2022 تک افغانستان پر حملے جاری رکھے، اور امریکہ بھی ایک بار بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر کار 2021 میں امریکہ کو افغانستان سے واپس جو بھی کنٹری افغانستان پر حملہ کرتی ہے تو وہ افغانستان کے پڑوسی ممالک سے مدد لیتی ہے، کیونکہ افغانستان ایشیا کے سینٹر میں پایا جاتا ہے، اور افغانستان کا 75% حصہ اونچے اونچے پہاڑوں پر مشتمل ہے، اور دوسری کنٹریز کو اس پر حملہ کرنے کے لیے بہت دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ افغانستان کو کبھی بھی شکست کیوں نہ ہو سکی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں زیادہ تر پختون پائے جاتے ہیں، سب کے سب مسلمان ہیں، اور جہاں مسلمان متحد ہوں انہیں کبھی بھی شکست نہیں ہو سکتی۔ ان مسلمانوں کو پتہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ اگر کوئی کنٹری افغانستان پر حملہ کرتا ہے تو افغانستان میں اتنے پہاڑ ہیں کہ افغانستان ان پہاڑوں کے نیچے گھس کر دوسری کنٹریز کی فوج پر حملہ آور ہوتی ہے، اور دوسری کنٹریز کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ افغانستان کے فوجی کس طرف سے حملہ کر رہے ہیں۔